أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء امتی اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے قرآن فہمی کے اس عظیم الشان پروگرام عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیسرا پارہ اور رکوع نمبر 14 انشاءاللہ آج ہم پڑھنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ حصۃ التجوید میں 10 مخارج کی تفصیل ہم پڑھ چکے تھے، آج 11واں مخرج ہے اور وہ ہے را کا مخرج۔ را کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کنارہ اور ثنایا ربائی کے مسوڑے، زبان کا کنارہ جب اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے ساتھ لگے اور اس کے ساتھ جو ربائی دانت ہیں ان کے ساتھ ان کے مسوڑوں سے بھی لگے تو تب یہ را ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج نون کے مخرج کے قریب ہے، ہم نون اور را کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قریب المخرج ہے۔ نون میں نوک زبان ہے جبکہ جو را ہے اس میں زبان کے کنارے اور زبان کی جو پشت ہے اس کی مداخلت ہوتی ہے، جیسے ار ار اور مخرج تا دال تو، تینوں حروف کا مخرج نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ ہے۔ جب آپ سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے زبان کی نوک لگاتے ہیں تو تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ات 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 اد 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 ات ات ات۔ ان تینوں حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ نطعیہ کا مطلب ہوتا ہے کھردری جگہ۔ نطعیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھردری جگہ۔ یہ آج کے سبق میں ہمارے 2 مخرج تھے جن کی تفصیل ہم پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں جو حدیث پاک شامل ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدو، تم حسد نہ کرو، ولا تناجشو، اور تم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تباغضو، اور تم ایک دوسرے سے غضب نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابرو، اور تم ایک دوسرے سے مکھ نہ موڑو۔ کسی سے، جسے ہم آج کل کی زبان میں اگنور کرنا کہتے ہیں، کسی کو اگنور نہ کرو، اس سے رخ نہ موڑو، اس سے توجہ نہ ہٹاؤ۔ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعٍ بَعْضٍ، اللہ کریم کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے پر سودا بازی نہ کرے۔ ایک شخص کو ہمیں پتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ فائنل ہو چکا ہے تو ہم جا کر کہیں کہ جی اس کو آپ 50 کا دے رہے، میں آپ کو 60 دیتا ہوں تو دے دیں۔ اسلام اس کی
مخالفت کرتا ہے، کسی مسلمان شخص کے سودے پر چڑی نہیں مارنی، اس پر سودا نہیں کرنا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اللہ کی مخلوق کو ایک کرنا تھا، اللہ کی مخلوق کو متحد کرنا ہے، اور وہ متحد، وہ ایک کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ محبت انبیاء کرام علیہ السلام، وہ محبت الہی، وہ معرفت الہی ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جو تمام شرائع میں اسی طرح مذکور بھی رہے، اسی طرح جائز بھی رہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اتم بھی رہے۔ وہ شخص جو امت میں تفرقہ ڈالے، یہ ایک بڑی سادہ سی مثال ہے کہ اگر کسی شخص کے بچوں میں آپ تفرقہ پیدا کر دیں، ان سارے بھائیوں کو، اس کی ساری اولاد کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، تو وہ شخص کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ آپ چاہے سونے کے بن کر آ جائیں، اس کے نزدیک آپ کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کی اولاد کو جدائی، اس کی اولاد میں جدائی ڈال رہے ہیں۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مخلوق میری فقط مخلوق نہیں ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدس سے بڑھ کر امت سے محبت فرما رہے ہیں۔ یہ امت سے محبت تھی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کا عرصہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم رہ کر گزارا ہے، مکہ کی وادیوں میں کانٹوں پر چلے ہیں، طائف کی وادی میں امت کی محبت کے لیے پتھر کھائے ہیں، جنگ احد میں اپنے دانت مقدس شہید کروائے، کافروں کے نرغے میں رہے، یہ فقط اس لیے تھا کہ امت میری جو ہے وہ ایک ہو جائے، وہ اللہ کی محبوب بن جائے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت میں ڈٹ جائے۔ اب اس امت کا تعلق اس رسول سے کس حد تک رہ گیا؟ اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیں جس محبت کا درس دیتے رہے، آج وہی امت تفرقوں میں بٹ چکی ہے، وہی ایک دوسرے سے، پھر وہی بغض، پھر وہی حسد ہے، پھر ایک دوسرے کو اگنور کرنا ہے۔ اور بھائی کس بات پہ اگنور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شخص قریب ہے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق کا فرد نہیں؟ کیا وہ اللہ کے خاندان میں سے نہیں؟ کیا وہ آقا کی امت میں سے نہیں؟ کیا ہوا اگر اس کی شخصیت میں کوئی ایک عیب ہے تو کبھی اپنی شخصیت کا بھی جائزہ لے کر دیکھو، تمہاری شخصیت میں کتنے عیب ہیں؟ تمہیں کب خدا نے مبرہ بنا رکھا ہے؟ کب تم عیبوں سے پاک اور منزہ ہو؟ معصوم عن الخطا تو فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تم کس بنیاد پر کسی کو اگنور کر رہے؟ کیا ذاتی حسد کی بنیاد پر؟ کیا فقط اس لیے کہ آپ کا سٹیٹس اور ہے، جس سے اگنور کر رہے ہو اس کا سٹیٹس اور ہے؟ یہ سٹیٹس کے تذکرے اللہ کے نزدیک نہیں چلنے۔ وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک پلیٹ فارم ہے نا تمہارے پاس کہ تم سبھی اللہ کے بندے ہو، پھر تفاخر کس بات کا ہے؟ یہ لسانی، یہ اور یہ جغرافیائی، ان تمام تر تعصبات سے پاک ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یسلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ تو ہم جسے اگنور کر رہے ہیں، کیا اسے حقیر سمجھ کے کر رہے ہیں؟ کیا تم اللہ کے محبوب کی امت میں سے کسی بھی شخص کو اگنور کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے محبوب نبی کی اس امت ہی سے محبت نہیں کرتے؟ جب اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں، تاجدار کائنات کہہ رہے ہیں کہ محبت بھرا رشتہ استوار کرنا ہے، بھائیوں جیسا رشتہ استوار کرنا ہے،
اس پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، تو پھر کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے، دنیا میں سب سے بڑی سزا ایک عقل مند اور پڑھے لکھے شخص کے لیے یہی ہے، ایک حساس شخص کے لیے یہی ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے، اس کو خاطر میں نہ لایا جائے، اس کو دوستی سے ٹھکرایا جائے، اس کو اپنی قربت سے نکالا جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جس شخص سے آپ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ ذہنی مریض بن رہا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تقویٰ یہاں ہے، اور پھر حضور یشیر و اشارہ فرماتے ہیں اِلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف، ثلاث مرات، 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، دل میں تقویٰ ہے، دل میں پرہیزگاری ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا ایک معیار بتا دیا ہے، ایک حد مقرر کر دی ہے، اور آج ہم اپنا سیلف انالیسس کر کے دیکھیں، خود احتسابی کے عمل سے گزار کر دیکھیں، ہماری شخصیات اس برائی کی ڈیفینیشن سے کتنی مبرہ ہیں، کتنی پاک ہیں، کیا ہم اس میں گرفتار ہو رہے یا نہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہے، اس لیے کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ یاد رکھیے، کسی شخص کو اگنور کر کے آپ رات بھر مصلوں پر بیٹھ جائیں، آپ دن پر رات تبلیغ کرتے رہیں، آپ دن پر رات آقا کریم کی نعتیں پڑھتے رہیں، اس وقت تک کوئی نیکی بروئے کار نہیں آ سکتی جب تک آپ اللہ کے محبوب کی امت سے اپنا تعلق استوار نہیں کر لیتے، اپنا محبت بھرا رشتہ نہیں جوڑ لیتے ہو، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات آزما کر دیکھیے گا، جسے آپ کسی ریزن سے مینز کہ جو اس میں برائی یا اس کی کوئی حرکت آپ کو پسند نہیں اور آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، اور وہ شخص بار بار آپ سے اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی اس کو اگنور کرنے کی بجائے اسی محبت کے آئینے میں، اسی محبت کے سانچے میں ڈھل کر جو شخص آپ کے بغیر نہیں نہ رہ پا رہا، اس کو اسی محبت میں کبھی راہ راست پر لانے کی کوشش کیجئے گا، اس کو اسی بات سے روکیے گا جو بات آپ کو اس کی شخصیت میں اچھی نہیں لگتی، تو وہ اگنور کرنے کی بجائے اس کی شخصیت کی تعمیر ہوگی، اس کا اللہ کے حضور آپ کو اجر ملے گا، اس لیے کہ آپ ایک حضور کی امتی کی شخصیت میں تشکیل پیدا کر رہے ہیں، اس کی ساخت کو بدل رہے ہیں، اس کی زندگی، اس کے کریکٹر کو بدل رہے ہیں، اور یہ تعمیر شخصیت تو پیغمبروں کی سنت ہے، یہ بعثتوں کا مقصد بھی تعمیر شخصیت اور سیرت تھا۔ آج ہم ایک ڈگری کے پیچھے، ایک ورقے کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ تعمیر سیرت اور کردار کی تشکیل یہ اللہ ماشاءاللہ اداروں سے بھی اٹھ گئی۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا۔ یہ ہم حقیر تو نہیں سمجھتے، بس ہمارا دل نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو، بھئی یہ دل کا نہ کرنا ہی تو اس کو حقیر سمجھنا ہے۔ کیوں نہیں دل کرتا اس سے بات کرنے کو؟ اخاہ، حضور اب اسی ایک حدیث میں دیکھیے اللہ کے حبیب کتنی مرتبہ لفظ اخا یا اخ استعمال کر رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ ایک مرتبہ یہاں کہا، پھر اخو المسلم ایک مرتبہ یہاں کہا، پھر اخاہو ایک مرتبہ یہاں کہا، ایک ہی بیان میں، ایک ہی سٹیٹمنٹ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بھائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے بڑی قربت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم ایک دوسرے کو خندہ پیشانی سے ملنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے احوال پوچھنا گوارا نہیں کرتے، بھائی تیری کیسے بیت رہی ہے؟
اللہ اکبر. ہم کن کاموں میں پڑ گئے؟ اخاہ المسلم، وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو، اس سے بڑھ کر حضور فرماتے ہیں برائی کوئی نہیں ہے، اور ہم اس کو برائی سمجھتے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبتوں کے پیمانے مختلف ہو گئے. ہم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسی عظیم ہستی کی بات کو نہیں تسلیم کر رہے. کل المسلم، ہر مسلمان شخص، علی المسلم، دوسرے مسلمان پر اس کی کچھ چیزیں حرام ہیں. حرام دمہ، اس کا خون بہانا اس پر حرام ہے. ومالہ، اور اس کا ناجائز مال لینا اس پر حرام ہے. وعرضہ، اور اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنا یہ حرام ہے. اچھا، یہ عرضو کا لفظ ہے، یہاں عزو کا لفظ نہیں ہے. عزہ یا عزو کا مطلب بھی عزت دینا ہوتا ہے. تکریم کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب بھی عزت ہوتا ہے. یہاں ارزو کا لفظ استعمال کیا. اس میں جو مانوی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ تائیدہ، یہ جو کسی کو اگنور کرنا ہے نا، یہ بھی حقیقت میں اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ظاہری جو سوشل سٹیٹس ہے، اس کا جو معاشرتی معیار زندگی ہے، اس پر کیچڑ اچھالنا اپنی جگہ پر ہے. مگر کسی شخص کو جو چپ کے آپ اگنور کرتے ہیں نا، یہ بھی حرام ہے. وہ جو ذاتی طور پر آپ اس سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، مسلمان ہے نا، یہ سمجھ کر کہ وہ اللہ کریم کا محبوب اور مقبول ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اسلام کے لیے چن لیا ہے، وہ حضور کی امت سے ہے. مجنو تو لیلا کی گلی کے کتے کے پاؤں بھی چومتا تھا، اس لیے کہ یہ لیلا کی گلی کا کتا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کبھی کہ میں اپنی محبت میں کس قدر خود وارفتہ ہو گیا ہوں کہ ایک ناجائز کام کر رہا. نہیں، اس کو نسبت ہے. تو جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، بھلے دل نہیں بھی مانتا تو دل کو اس ایک پوائنٹ پر لے آ کر منوائیے کہ یہ اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہے. یہ اگنور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سینے سے لگانے کے لیے ہے. اللہ اکبر، کتنی حکمت ہے. ہم اسی ایک حدیث پاک کو ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں اپنا لے، اللہ کی عزت کی قسم معاشرت جنت کا مثال بن جائے گا. اللہ اکبر. آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی، یہ میں نے نا سلائیڈ صحیح نہیں بنائی مجھے لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قاف حرف مستعلیہ ہے اور اللہ اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے، اس لیے اس کو مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا. یا عیسیٰ میں یا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے. عیسیٰ کا لفظ جو ہے
یہ الف المقصورہ کی مثال ہے، آخر پر یا لکھنے میں آئی لیکن پڑھنے میں نہیں آئی، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور آخر پر الف کی آواز نکالیں گے۔ انی میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنانا غنہ کہلاتا ہے۔ رافع میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ اور را مفتوح ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کیا جائے گا۔ مطہر میں طا حرف مستعلیہ ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، را مدموم ہے اس وجہ سے اس کو مفخم پڑھیں گے۔ قاف رو میں را مدموم ہے، مفخم پڑھی جائے گی۔ الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ اتبعوک میں واو ساکن ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہے۔ فوق الذین قاف حرف مستعلیہ ہے اس لیے اس کو مفخم اور موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ کفروا میں را مضموم ہے واو اور اس کو مفخم پڑھیں گے۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، لمبا بھی کریں گے اور اس کے اوپر یہ چھوٹی مد بھی ہے۔ یوم القیامہ میں قاف کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ سمہ میں دیکھیے میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ مرجعکم را ساکن ما قبل مفتوح، را کو مفخم پڑھا جائے گا اور میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کا نام دیا جائے گا۔ کون تم نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ فی میں یا ساکن ما قبل مقصور اور یا مدہ ہے۔ آج کی آیت مقدسہ کو ہم نے ان ڈیٹیل تھوڑا سا پڑھنا ہے کیونکہ یہ بڑی عقیدے سے متعلق ہے۔ آئیے اسی کا ترجمہ کرتے ہیں اور اسی کی جو ہے تفسیری نقطہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اذ یاد کرو، وَإِذْ قَالَ اور یاد کیجئے، قالا جب فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، وَرَافِعُک اور تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، الیہ اپنی طرف، وَمُطَہِّرُک اور تمہیں نجات دلانے والا ہوں، پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک جو تیری پیروی کرتے ہیں، فوق الذین اور تمہارے پیروکاروں کو، کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، فوق اوپر کرنے والا ہوں، الذین ان لوگوں پر، کافروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت تک، ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے۔ رجع یرجع، رجوع کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اسی لفظ سے ہے، لوٹ جانا، پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ الیہ میری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، تمہارا مرجع ہے۔ فاحکم پس فیصلہ کروں گا میں، فاحکم میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس چیز میں، کنتم جو تم ہو، فی ہے اس میں تختلفون جھگڑا کرتے، جو جس کام میں تم جھگڑا کرتے ہو میں قیامت کے روز جب تم پلٹ کر آؤ گے تو میں خود فیصلہ کروں گا۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس میں امت مسلمہ بالخصوص مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے اس اختلافی نوٹ کو قرآن مجید بڑے واضح انداز میں ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں نے تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، یعنی جو تمہاری طبعی عمر ہے وہ پوری ہو کر رہے گی اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں۔ اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، بندے ہیں، بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے تخلیق ہوئے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ اس وقت حیات ہیں مگر آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رہیں گے اور امتی بن کر رہیں گے، پھر ان کی عمر مقدس پوری ہوگی
اور پھر ان کا وصال ہوگا، پھر ان کو اسی طرح دفنایا جائے گا جس طرح مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ سبھی معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ چونکہ بہت بڑے عقیدے کی بات تھی، اس لیے ان ڈیٹیل آج اس کو گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مواعید اربع بمقابلہ تدابیر اربع، اللہ نے 4 جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہونے والے جو 4 سازشیں تھیں ان کو بتایا، اور پھر ان خفیہ سازشوں کے بدلے میں جو اللہ نے 4 تدابیر اور احسان فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کا بیان ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے، یہ انہوں نے سازش کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ عیسائیوں کے کمالات، عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ حضرت عیسیٰ کو سولی پر مارنے کے بعد ان کی لاش کی خوب بے حرمتی کی جائے۔ چوتھی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور مشن کو بالکل ختم کیا جائے۔ اب ان کی وہ جو پیچھے تھا نا کہ وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر خفیہ تدبیر کرنا، وہ کیا خفیہ تدابیر تھی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 4 کام کرنے جا رہے تھے، ان کو گرفتار کرنا، ان کو سولی پر چڑھانا، پھر ان کی لاش پاک کی بے حرمتی کرنا، اور پھر ان کے دین کو ختم کرنا۔ یہ ان کی سازش تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ اس پر اللہ پاک نے جو 4 وعدے کیے اور 4 کام پورے کیے وہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ یہود تجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، مگر میرا وعدہ یہ ہے کہ انی متوفیک، میں تجھے پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ اب یہ جو متوفی کا لفظ ہے، متوفی کا لفظ حضور شیخ علیہ السلام نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ میں تمہیں عمر میں پورا کر دوں گا۔ اب عمر میں پورا کرنا کیا ہے کہ تم اس وقت بھی اپنی حیات ظاہریہ کے ساتھ ہو، مگر فرش زمین پر نہیں، آسمانوں پر موجود ہو۔ پورا اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اپنے قبضے میں لینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ وہ یہودی گرفتار کرنے کے بعد سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، لیکن میرا وعدہ یہ ہے کہ وَرَافِعُكَ، میں اپنے قبضے میں لے کر تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ تیسری بات، وہ یہود سولی کے بعد تیرے جسم کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا وعدہ یہ ہے کہ وَمُطَهِّرُكَ، میں تیرے جسم کو ایسا پاک رکھوں گا کہ ان کے گندے اور ناپاک ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ سارا گھنونا کھیل یہودی کس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا سے تیرا مشن اور اللہ کا دین مٹ جائے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے تھے۔ مگر میرا وعدہ یہ ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تیرے تابعداروں کو ان کافروں پر غالب رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 4 تدبیریں کامیاب ہوئی اور یہودی اپنی تمام سازشوں میں ناکام ہوئے۔ اب آیت ثم الی مرجعکم آخر تک، یہ مواعید اربع، اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب تجھ کو اور تیرے موافق اور مخالف سب لوگوں کو میرے حکم کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے سب جھگڑوں کا 2 ٹوک فیصلہ کر دوں گا، سب اختلافات ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اس کی آیت، اس بات کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈے پہ پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار کافروں پر غالب رہیں گے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے متبع حواری تھے، وہ اسرائیلی بھی تھے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے، اور وہ آپ کی بعثت کے بعد مسلمان بھی ہوئے، تو وہ آپ کی دین پر ہی ہیں، آپ کی تصدیق کی اور آپ کے دین توحید کو قبول کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وصیت کی تھی۔ اب وہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ میں تمہیں کافروں پر فوقیت عطا کر دوں گا، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، جو ان کا کہا مانتے تھے،
चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद रसूल पाक तशरीफ लाएंगे जिनका नाम आसमानों पर अहमद होगा, और तुम लयुमिनुन्ना बिही व लतंसिरुन्ना, तुम उनकी जरूर जरूर नुसरत भी करना और इमदाद भी करना, ईमान भी लाना। सो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कहने पर वो इसराइल के कुछ लोग जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे, वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और अपने नबी की उस वसीयत पर अमल किया। सो उस बुनियाद पर कहा कि तुम्हें गलबा अता करो। ये गलबा यही है कि जैसे दीन इस्लाम को गलबा मिलना है तो वो अब इस्लाम के ताबे हो गए, सो वो गालिब रहे, और जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात में रहे तो तब अल्लाह ताला ने अपनी तदाबीर के जरिए उनको अपने दुश्मनों पर फौकियत और बरतरी अता की। सो इस तरह अल्लाह ताला के लिए जो निकल जाता है, अल्लाह रब्बुल जलाल फिर गैब से उस शख्स के लिए एहतमाम कर देता है, उसके दुश्मनों से उसको महफूज रखता है। जो खुदा ताला के साथ अपना भरपूर ताल्लुक उस्तवार कर लेता है, फिर कभी भी उस शख्स को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त भी हयात हैं, आसमानों पर मौजूद हैं, और वो इंशाअल्लाह अल्लाह की हुक्म और अल्लाह ताला के मशीयत के मुताबिक वो तशरीफ ले आएंगे, हुजूर के बतौर उम्मती यहाँ रहेंगे, फिर वो उसी तरह विसाल करेंगे। विसाल के बाद फिर उनका जिस तरह शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक उनकी तजहीज़ व तकफीन का एहतमाम होगा, और ये कुर्ब क़यामत की अलामत है। सो हमारा अकीदा मुसलमानों का यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त भी आसमानों में मौजूद हैं। आप तमाम अहबाब तशरीफ़ लाए, आपका समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। चूँकि मैंने प्रॉपर रात इन्फॉर्म नहीं किया था, तो इस वजह से मेरे ख्याल में आज कुछ हाज़िरी कम है, तो आप अपने दोस्तों से और अपने जितने आपके मुतल्लिक़ीन हैं उनसे ज़रूर राब्ता कीजिए, और इंशाअल्लाह अब जितनी भी मसरूफ़ियत हुई मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस का निज़ाम बदस्तूर कायम रहे। महाफिल का सिलसिला तो पूरा माह इंशाअल्लाह चलता रहेगा। असल में मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि जब कहीं दूर चला जाता हूँ और रात को वहाँ रुकना पड़ता है और सुबह फिर कॉलेज के लिए वहाँ से आना पड़ता है, तो उस सुबह मैं फिर क्लास मुझसे नहीं ले हो सकती, तो इस वजह से छुट्टी करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आप सब अहबाब से माजरत ख़्वाह हूँ, और इंशाअल्लाह ये तसल